جدید جنگی حکمت عملی میں ڈرونز نے ایک بے مثال انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ چھوٹے، ہلکے اور نسبتاً سستے ہتھیار نہ صرف جاسوسی اور نگرانی بلکہ براہ راست حملوں کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، جس نے عالمی فوجی منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ جب دنیا رافیل، F-35 اور دیگر مہنگے ہتھیاروں کی دوڑ میں مصروف تھی، یوکرین اور پاکستان جیسے ممالک نے اپنے کم لاگت والے ڈرون پروگراموں کے ذریعے ثابت کیا کہ بڑی فوجی طاقتوں کے مقابلے میں مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی کے بجائے اسمارٹ حکمت عملی، مؤثر منصوبہ بندی اور مقامی وسائل کا بہتر استعمال کامیابی کی کنجی ہو سکتا ہے۔ یعنی کیسے $1000 کے سستے ڈرون کی مدد سے 1000 کروڑ کے جنگی طیارے اور S-400 جیسے دنیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم کو ناکام یا تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ممالک یعنی یوکرین اور پاکستان نے ڈرونز کے ذریعے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا بلکہ عالمی سطح پر جنگی حکمت عملی کے رجحانات کو بھی تبدیل کر دیا۔ حالیہ برسوں میں یوکرین نے روس کے خلاف اور پاکستان نے انڈیا کے خلاف اپنے سستے ڈرونز کے ذریعے ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے بڑی فوجی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دونوں ممالک جو وسائل اور فوجی طاقت کے لحاظ سے اپنے حریفوں سے کمزور سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی کے مقابلے ذہانت، حکمت عملی اور مقامی وسائل کا بہتر استعمال زیادہ اہم ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع جو 2022 میں بڑے پیمانے پر جنگ کی شکل اختیار کر گیا، جس نے ڈرون ٹیکنالوجی کی اہمیت کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ یوکرین جو فوجی وسائل کے لحاظ سے روس جیسے سپر پاور کے مقابلے میں کمزور سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنے کم لاگت والے ڈرونز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1 جون 2025 کو یوکرین کے آپریشن اسپائڈر ویب نے روس کے متعدد فضائی اڈوں پر حملہ کر کے 40 سے زائد اسٹریٹجک بمبار طیاروں کو نشانہ بنایا، جس سے روس کو مبینہ طور پر $7 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آپریشن میں یوکرین نے سستے اور ہلکے FPV ڈرونز استعمال کیے جن کی قیمت فی ڈرون تقریباً $1200 تھی۔ یہ ڈرونز نہ صرف سستے تھے بلکہ روس کے جدید فضائی دفاعی نظام جیسے S-400 کو چکمہ دینے میں بھی کامیاب رہے۔ موزنادرین، آپریشن اسپائڈر ویب کی منصوبہ بندی 1.5 سال سے زائد عرصے تک جاری رہی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کی، جبکہ یوکرین کی سیکیورٹی سروس SBU کے سربراہ واسیل مالیوک اور ان کی ٹیم نے اس کی تفصیلی پلاننگ کی۔ یہ آپریشن انتہائی پیچیدہ تھا اور اس کے لیے خفیہ طور پر روس کے اندر وسائل جمع کرنے کی ضرورت تھی۔ منصوبہ بندی 1 جنوری 2024 سے شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 1 سال 6 ماہ اور 9 دن لگے، جس میں روس کے 5 بڑے فوجی ایئر بیسز پیلایا، ڈیگلیوو، ایوانو سیورنی، اولنیا اور یوکرینکا کو نشانہ بنایا گیا، جہاں اسٹریٹجک بمبار طیاروں جیسے Tu-160، Tu-22M3، Tu-95 اور A-50 نگرانی کے طیارے موجود تھے۔ یوکرین نے اس آپریشن کو مکمل رازداری میں رکھا، حتیٰ کہ امریکی حکام کو بھی اس کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن کا کنٹرول سینٹر روس کے اندر فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB کے ایک علاقائی دفتر کے قریب واقع تھا، جو اس آپریشن کی جرات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپریشن میں 117 FPV ڈرونز استعمال کیے گئے، جنہیں ہر ایک الگ آپریٹر نے کنٹرول کیا۔ یہ ڈرونز روس کے اندر خفیہ طور پر سمگل کیے گئے اور لکڑی کے بنے ہوئے کنٹینرز میں چھپائے گئے، جو عام ٹرکوں پر لدے ہوئے لکڑی کے کیبن کی شکل میں تھے۔ ان کنٹینرز کو ٹرکوں پر لادا گیا، جن کے ڈرائیوروں کو بھی اپنے سامان کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ یہ ٹرک ایئر بیس کے قریب پارک کیے گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بیچارے ڈرائیورز ان اڑتے ہوئے ڈرونز کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملے کے وقت کنٹینرز کی چھتیں ریموٹ سے کھولی گئیں اور ڈرونز اپنے اہداف کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر ڈرون کو یوکرین سے رشین انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کنٹرول کیا گیا۔ حملوں نے روس کے 5 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، جن میں سے کچھ یوکرین سے 4300 کلومیٹر دور تھے، جیسا کہ سائبیریا میں واقع بیلایا ایئر بیس۔ آپریشن اسپائڈر ویب جدید جنگ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس نے دکھایا کہ کم لاگت والی ٹیکنالوجی جیسے FPV ڈرونز ایک بڑی فوجی طاقت کے خلاف بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسے تاریخ کی کتابوں میں استعمال ہونے والا آپریشن قرار دیا اور یہ واقعی ایک ایسی کارروائی ہے جو فوجی حکمت عملی اور ڈرون جنگ کے مستقبل کو تبدیل کر سکتی ہے۔ موزنادرین، پاکستان کی ڈرون طاقت کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی تاریخ طویل ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ڈرونز نے اس تنازع میں ایک نیا موڑ شامل کیا ہے۔ انڈیا نے اپنے جدید اور مہنگے ہتھیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم پاکستان نے اپنے مقامی طور پر تیار کردہ اور چین و ترکی کی مدد سے بنائے گئے نسبتاً سستے ڈرونز کے ساتھ ساتھ مؤثر دفاعی حکمت عملی کے ذریعے انڈیا کے فوجی غرور کو چیلنج کیا۔ پاکستان نے انڈیا کے خلاف جوابی کارروائی کرنے سے پہلے سستے ڈرونز کی ایک یلغار انڈیا کی طرف بھیجی، جن کی قیمت $1000 سے $2000 کے درمیان تھی۔ انڈیا نے ان سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے اپنا S-400 نظام فعال کیا، جس میں $1000 بڑے ڈرون کو گرانے کے لیے $50 ملین
$1 के महंगे मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इस अमल से पाकिस्तान को इंडिया के S-400 निजाम की कमजोरियों और उसकी जुग्राफियाई पोजीशन का पता चल गया, जिसे बाद में ऑपरेशन बनियानुल मौसूस के दौरान एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर आसानी से तबाह कर दिया गया। इसके साथ पाकिस्तान ने इंडिया के 84 हरूब ड्रोन्स को गिराया जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे। पाकिस्तानी हुकाम ने इन ड्रोन्स को मुख्तलिफ तरीकों से नाकारा बनाया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और लेजर हथियार शामिल थे। पाकिस्तान की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी दिफाई हिकमत अमली थी। पाकिस्तान ने इंडिया के जासूसी ड्रोन्स के जवाब में अपना फिजाई दिफाई निजाम फ़ाल नहीं किया, जिससे इंडिया को अहदाफ तक रसाई हासिल करने में नाकामी हुई। पाकिस्तान ने अपने मकामी ड्रोन प्रोग्राम जैसे ब्रॉक और शहपर को भी तकवीत दी। ये ड्रोन्स न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि जासूसी और हमला आवर सलाहियतों के लिहाज से भी मौसर हैं। पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को चीन और तुर्की के ताउन से तैयार किया, जिससे इसे कम लागत में जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हुई। मौजूदा नाज़रीन, यूक्रेन और पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्रामों में कई मुमासलतें हैं जो इनकी कामयाबी की वजह बनी। दोनों ममालिक ने ड्रोन्स को जासूसी और हमलों के लिए इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने रूस के फिजाई अड्डों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 निजाम की कमजोरियों को बेनकाब किया। यूक्रेन और पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम ने आलमी सतह पर जंगी हिकमत अमली को बदल दिया है। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि महंगी टेक्नोलॉजी और बड़ी फौजी ताकत के बजाय स्मार्ट हिकमत अमली और कम लागत वाले हथियार जंग के नतीजे को बदल सकते हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने साबित किया कि छोटे ड्रोन्स बड़े फिजाई अड्डों और जंगी हथियारों को तबाह कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ने देखा है कि मौसर दिफाई हिकमत अमली के जरिए और सस्ते ड्रोन्स के जरिए भारत जैसी फौजी ताकत को कैसे मिलामेट किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक ड्रोन्स की ये जंग मुस्तकबिल की अस्करी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बनेगी। प्रोफेसर जहारा मैनेस्टिक के मुताबिक ड्रोन्स की दोहरी सलाहियत यानी जासूसी और हमला इन्हें फिजाई दिफाई निजाम को दबाने के लिए एक अहम हथियार बनाती है। इसके अलावा यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के तजर्बात दीगर छोटे ममालिक के लिए एक मिसाल बन सकते हैं कि किस तरह महदूद वसैल के बावजूद बड़ी ताकतों को चैलेंज किया जा सकता है। ड्रोन्स की जंग ने आलमी फौजी हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देने की जरूरत को उजागर किया है। रवायती तौर पर बड़ी फौजी ताकतें अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और महंगे हथियारों पर इन्हासार करती हैं, लेकिन यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे ममालिक ने साबित किया कि कम लागत वाले हथियार और स्मार्ट हिकमत अमली ज्यादा मौसर हो सकती है। मुस्तकबिल में ड्रोन टेक्नोलॉजी के मजीद तरक्की याफ्ता वर्जन जैसे AI से चलने वाले ड्रोन जंग के मैदान को मजीद पेचीदा बना देंगे। यूक्रेन और पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्रामों ने साबित किया कि जदीद जंग में कामयाबी का इन्हसार सिर्फ वसैल या ताकत पर नहीं बल्कि जहानत, हिकमत अमली और मकामी सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल पर है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब और ऑपरेशन बनियानुल मौसूस जैसे वाक़यात ने दिखाया कि छोटे ममालिक भी अपनी महदूद सलाहियतों के बावजूद बड़ी ताकतों को चैलेंज कर सकते हैं। मौजूदा नाज़रीन, ड्रोन्स की ये जंग सिर्फ एक अस्करी तब्दीली नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज है, जहाँ टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और मकामी सलाहियतों का इम्तजाज जंग के असूलों को नए सिरे से तरतीब दे रहा है।